إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بحد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہماری قومی سیاست میں اور ہمارے میڈیا پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ قانون میں ایک ترمیم کی گئی ہے جس میں سود کے حوالے سے بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ 2028 تک سود کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب بظاہر تو یہ بڑا ایک خوشنما وعدہ ہے، لیکن جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک طفل تسلی ہے جو بعض سیاستدانوں کی طرف سے قوم کو دی گئی ہے، کیونکہ یہ ساری شکیں، یہ ترمیم یہ ایسے حصے میں کی گئی ہے، قانون کا جو حصہ جس پر عمل کرنا حکومت کے لیے لازم نہیں ہے، یعنی اس حصے پر اگر حکومت، یہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ اگر دوسرے باب کی شکوں پر حکومت عمل نہ کرے تو اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اللہ کرے کہ جن لوگوں نے یہ ترمیم کی ہے وہ اس میں مخلص ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں اور ایسا ہو جائے۔ لیکن سود کا خاتمہ دراصل کیسے ہوگا؟ کوئی کام بھی جب تک روٹ لیول سے شروع نہ کیا جائے، ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس کی ذہن سازی نہ کی جائے، اس وقت تک حقیقی انقلاب نہیں آ سکتا۔
آپ اس کو فساد کہہ سکتے ہیں، خون خرابہ کہہ سکتے ہیں، شب خون مارنا کہہ سکتے ہیں، جو مرضی اس کو نام دے دیں۔ حقیقی انقلاب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کے آئے، افراد پر محنت کی، افراد تیار ہوئے، معاشرہ قائم ہوا، پھر آگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلیں۔ یہی طریقہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے یہ گزارش کی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تھا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کسی نہ کسی سطح پر حکمران ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، عہدے دار ہے، اور اس سے اس کی حکمرانی اور اس کی عہدے داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر فرد اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے جو اللہ رب العزت نے اس پر عائد کی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، تو پھر خود بخود اسلام پورے معاشرے پر، پورے ملک پر، پورے خطے پر، پوری دنیا پر نافذ ہو سکتا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان ہوں گے وہاں وہاں خود ہی اسلام آ جائے۔ لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہم خود سودی معاملات میں ملوث رہیں لیکن حکومت سود ختم کر دے، ہم خود بے حیائی میں ملوث رہیں لیکن حکومت بے حیائی ختم کر دے، ہم خود برائی میں ملوث رہیں، حکومت برائی کو ختم کر دے۔ یقیناً حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو اللہ رب العزت نے حکومت دی ہے۔ دو بندوں پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے، اسے اللہ رب العزت نے بہت سخت پوچھ کرنی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی کسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے بہت ہچکچاتے تھے۔ خود خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، ان کا طریقہ انتخاب دیکھ لیں کہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا، ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈالا، جبکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے اور اس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو ذمہ داری بڑی اہم چیز ہے اور بہت مشکل چیز ہے، اس کے تقاضے ہیں جن کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعمت المرضعہ وبئست الفاطمہ، مثال دے کر فرمایا جو حکومت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، وہ بظاہر دیکھنے کو جب ملا ہوتا ہے تو بڑا خوشنما لگتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، جاہ و جلال ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں فلاں جناب فلاں عہدے دار ہے۔ لیکن جب یہ عہدہ ختم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں جو جواب دہی ہے وہ بہت مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح مثال بیان فرمائی کہ جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، دودھ پلاتی ماں اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، دودھ پیتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن وہی ماں جب دودھ چھڑاتی ہے نا تو پھر اسی بچے کو وہ ماں بہت بری لگتی ہے، کیونکہ اس نے وہ جو نعمت ہے، وہ جو اس کے لیے ایک آسائش ہے یا اس کی غذا ہے، اس نے چھڑوا دی ہے، تو وہی ماں اس کو بری لگنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ عہدہ جب تک آپ کو فائدہ دے رہا ہے، دنیا میں آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، بہت اچھا لگے گا، لیکن قیامت کو جب جواب دہی ہوگی، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، تو پھر آپ چاہیں گے کہ کاش میں نے کبھی دنیا میں کسی دو بندوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا، دو بندوں کی بھی نگرانی اور حکومت میرے ذمہ نہ آئی ہوتی۔ تو حکومت کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، یقیناً اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لیکن کیا صرف حکومت، وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ سود کا خاتمہ کیا یہ لوگ کر سکتے ہیں، یا ہم نے اپنے گھروں سے اور اپنے معاملات سے، اپنے کاروبار سے سود کا خاتمہ کرنا ہے؟ آپ خود اس بات کو سوچیں کہ اگر ہر مسلمان، پاکستان کا ہر باسی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کوئی سودی معاملہ نہیں کرنا، تو حکومت سود کو کیسے چلا سکتی ہے؟ حکومت سود کو رائج کرے گی تو ہم آپ پر رائج کرے گی نا، جو سکیمیں لے کر آئے گی تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو سکیمیں چلیں گی۔
اگر ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، تو حکومت ایسی پالیسیوں کو کیسے چلا سکتی ہے؟ نہیں چلیں گی، ختم ہو جائیں گے۔ بینک ہیں، بینک آفر کرتے ہیں آپ کو سودی معاملات، سودی لین دین میں آپ کو ملوث کرتے ہیں، آپ کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے ہیں، آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی بینک سے کوئی سودی لین دین نہیں کرنا، بینک خود بخود وہ سودی معاملات چھوڑ دیں گے، ختم ہو جائیں۔ سارا سسٹم چونکہ سود پہ چل رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ ان کی پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا وہ سودی معاملات کو چلا رہے ہیں۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو خود بخود ہر برائی کا خاتمہ معاشرے سے ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم خود کن سودی معاملات میں ملوث ہیں۔ حکومت تو سود لے رہی، آئی ایم ایف سے سود دے رہی ہے، سودی قرضے لے رہی ہے۔ حکومت تو کسی اور ملک سے سودی قرضے کا لین دین کر رہی ہوتی ہے۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو سود ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے معاملات جو سودی، حالانکہ سود اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کہا ہے۔ یعنی جو شخص سودی لین دین کرتا ہے، اس کو پتہ چل گیا یہ سود ہے، اس کے باوجود وہ اس معاملے میں ملوث ہے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ پھر اعلان کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنگ کرے گا، اس کی بدبختی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی کہ صرف سود لینے والا مجرم نہیں، سود دینے والا بھی مجرم ہے۔ جس نے پیسے لیے ہیں ادھار پہ، بعد میں زائد طے کر کے کہ میں لاکھ کی بجائے 1,10,000 دے دوں گا، 5%، 2%، 10%، 20%، 1% بھی، یعنی 1 روپیہ بھی اگر اضافی دینا ہے اس نے تو وہ سود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص لعنتی ہے جو سود لینے والا ہے، سود دینے والا ہے، صرف لینے دینے والا ہی نہیں بلکہ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودی معاملات کو لکھنے والے پر، جو اس کی ڈاکومنٹیشن کرتا ہے، اس کو بھی لعنتی قرار دیا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر وَشَاهِدَيْهِ، اس پر گواہ بننے والا، اس پر گواہی دینے والا، اس موقع پر حاضر ہونے والا، اس میں کوئی سہولت کاری کرنے والا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا۔ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے بڑی تنبیہ فرمائی، آخری وارننگ دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم مومن ہو، ایمان کا دعویٰ ہے، واقعی ایمان تمہارے دل میں ہے، خالی دعوے نہیں ہیں، تو پھر فوری طور پر جو بھی سودی معاملہ ہے اس کو ختم کرو۔ جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ سے 1 پیسہ بھی سود کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، ختم کر دو اگر تم مومن ہو تو۔ مومن نہیں تو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ اتنا بڑا جرم ہے سود، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود ایسی لعنت ہے، اللہ رب العزت سودی معاملے کو تباہ کر دیتا ہے۔ سودی کاروبار جس میں سود کا دخل ہوتا ہے، اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر اس چیز کو، اللہ رب العزت نے واجب کر لیا ہے، خود فرما دیا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے، اور میں نے یہ بتا دیا ہے کہ سودی معاملے کو میں نے تباہ کرنا ہے۔ سودی معاملے سے تباہی، بربادی آئے گی۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ و خیرات اللہ رب العزت اس میں برکت دیں گے، اسے بڑھائیں چڑھائیں گے۔ ایسے کاروبار جن کے اندر صدقہ و خیرات ہوتا ہے، جن کی حاصل شدہ کمائی کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس میں اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے کتنے معاملات ہیں جو سودی ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم نے سود کو شامل کر لیا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کمیٹیوں کی صورت میں سود چل رہا ہے۔ کمیٹی ڈالی ہے جی، اب بولی لگاؤ جی، جس نے پہلی لینی ہے وہ بولی لگائے گا کہ میں اتنے پیسے چھوڑتا ہوں، یہ مجھے دے دو۔
10 لاکھ کی کمیٹی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 8 لاکھ میں اٹھاتا ہوں، یعنی 2 لاکھ سود دے رہا ہے وہ باقی جمع کرنے والوں کو۔ ہمارے ہاں لین دین ہو رہا ہے، سود کا لین دین، حتیٰ کہ بچوں میں بھی سود اور جوا جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے۔ بچوں کی بہت ساری جو ہے وہ لاٹریاں اور اس طرح کے سود اور جوے پر مشتمل چیزیں ہمارے ہاں یہ اس کو رواج دیا جا رہا ہے۔ لین دین کے معاملات دیکھیں، کاروبار کے معاملات دیکھیں، سود جو ہے وہ جڑ پکڑ چکا ہے ہمارے کاروبار میں۔ بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں ہم تو کبھی سودی کاروبار نہیں کرتے، سود میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اب دکان کرائے پہ لینی ہے، دکان کرائے پہ لینی ہے، پگڑی دینی ہے جی، ایڈوانس کہہ دیں اس کو، زر ضمانت کہہ دیں اس کو، پگڑی دے دیں، پگڑی کہہ دیں، مکان کرائے پہ لینا ہے تو جو ایڈوانس لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے جی 1 لاکھ روپے ایڈوانس ہے، 10 لاکھ روپے ایڈوانس ہے، بازار میں دکان ہے 50 لاکھ روپے بھی ایڈوانس ہے، لاکھوں روپے ایڈوانس کہہ کر، زر ضمانت کہہ کر، اس کو پگڑی کہہ کر اس کو لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اصل اس کی یہ ہے کہ یہ زر ضمانت ہے، بطور ضمانت لیا ہے۔ بھئی اگر دکان ہے آپ کی بازار میں دکان 50 لاکھ اس کی آپ زر ضمانت لے رہے ہیں، کس چیز کی ضمانت لے رہے ہیں؟ اس کے اوپر جو مٹیریل لگا ہوا ہے وہ لاکھ روپے کا، 2 لاکھ کا، 10 لاکھ کا ہوگا۔ اس نے کوئی وہ زمین کھود کے لے جانی ہے آپ کی، یا اس نے لینٹر اٹھا کے لے جانا آپ کا؟ زیادہ سے زیادہ کو 10,000 50,000 کا نقصان کر دے گا، توڑ پھوڑ کرے گا دکان میں۔ کس چیز کے آپ 50 لاکھ روپے، 10 لاکھ، 20 لاکھ روپے پگڑی لے رہے ہیں، ضمانت لے رہے ہیں، اور پھر اس ضمانت کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ شریعت کہتی ہے جو چیز آپ نے بطور ضمانت لی ہے، جس کو گروی کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں عربی میں، اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ تو ضمانت کے طور پر آپ نے لیا ہے۔ چلیں پیسے لے لیں، آپ کہتے ہیں جی میرا مکان ہے بڑا قیمتی، نئی کوٹھی بنائی، اس میں کوئی توڑ پھوڑ کر کے چلے جائیں گے، میری ایکسیسریز جو لگی ہیں وہ خراب کر دیں گے، تو میں بطور زر ضمانت لاکھ روپے لے لیتا ہوں، لے لو، لیکن شریعت کہتی ہے اس لاکھ کو آپ نے اگر استعمال کیا، اس کا 1 روپیہ بھی تو سود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایڈوانس لے کر کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کام کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں کاروبار میں، اس کو لگاتے ہیں، اس سے کھاتے ہیں، یہ سود ہے، بالکل سود ہے، ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ اب دینے والا جو ہے اگر اس کو پتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو ایڈوانس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے بطور ضمانت مجھ سے مانگا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، میرے لیے تو ایک جیسا، آپ استعمال کریں نہ کریں مجھے آپ نے واپس کرنا ہے، لیکن آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ سود کھانے والے ہوں گے، لعنتی فعل کے آپ مرتکب ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو پورے سلسلے ایسے چل رہے، ایک کوٹھی مکان ہے جی 20 لاکھ دے دو، 20 لاکھ دے دو کوٹھی لے لو، جب میں 20 لاکھ واپس کروں گا میری کوٹھی واپس ہو جائے گی۔ اور کئی لوگوں نے ہیلا بنا لیا ہے، بالکل معمولی سی رقم جی 5,000 کرایہ رکھ لو، ویسے اس کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی 50,000 روپے رینٹ ہے اس کا، تو 5,000 10,000 دے رہا ہے، اور کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو دھوکہ دے، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لوگے کہ میں تو کرائے پر رہ رہا ہوں، اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے کہ آپ 50,000 کی بجائے 5,000 یا 10,000 دے رہے ہیں؟ باقی تو اب وہ سودی لین دین آپ نے کیا ہوا ہے، جو اس کو پیسے دیے وہ پیسے کھا رہا ہے۔ سیدھی طرح آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں، آپ کوٹھی بیچ دیں، آپ اس کو رینٹ پہ دے دیں۔ جو معاملات سودی ہیں ہمارے ہاں وہ رائج ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سے معاملات ہمارے بازاروں میں دیکھ لیں، کتنے معاملات ایسے ہیں۔ اب کریڈٹ کارڈ ہے ہمارے ہاں، کریڈٹ کارڈ ہے، کہتے ہیں جی مولانا صاحب کریڈٹ کارڈ تو جائز ہونا چاہیے۔ بھی کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کارڈ کے ذریعے بینک سے لون لے سکتے ہیں، آپ نے کہیں شاپنگ کرنی، خریداری کرنی ہے، آپ وہاں سے پیمنٹ کر دیں، آپ نے 50,000 لاکھ روپے ان سے لیا ہے، 30 دن کے اندر اندر، 40 دن کے اندر اندر، 20 دن کے اندر اندر، جو بھی ایگریمنٹ ہے اس کے اندر اندر آپ واپس کر دیں گے تو 0% ہے، آپ کو کوئی سود نہیں لگے۔ تو ہم تو جی ٹائم پہ واپس کریں گے، لہٰذا ہمارے لیے تو جائز ہونا چاہیے۔ بھئی اگر بات اتنی ہوتی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے بینک کے ساتھ کہ میں اگر 30 دن میں پیسے واپس نہیں کروں گا تو میں سود دوں گا، کیا نا ایگریمنٹ، اللہ اس کے رسول سے جنگ والا ایگریمنٹ آپ نے کیا، اس کے بعد کریڈٹ کارڈ آپ نے استعمال کیا،
اس کے بغیر تو آپ کو وہ پیسے دیں 1 روپیہ بھی نہیں دے گا بینک آپ کو. اور 30 دن بعد آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ 30 دن بعد آپ پیسے واپس کریں گے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں، کتنے معاملات ہو جاتے ہیں، مر جاتا ہے بندہ. مرتا ہے کہ نہیں؟ مرنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ مر جائے گا تو پیسے ادا نہیں ہوگے، سود لگے گا کہ نہیں؟ اللہ کے ہاں چلا گیا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے. اسی طرح کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی پر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے، جیل جانا پڑ جاتا ہے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ کہیں کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے، پیسے ہی نہیں رہتے اس کے پاس، تو کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا یہ بھی سود ہے، اور ہمارے یہاں استعمال ہو رہا ہے. حتیٰ کہ موبائل کمپنیوں نے ہیلے بہانوں سے سود کو ہمارے گھروں میں داخل کر دیا. جو نہیں بھی سود لینا چاہتا اس کو بھی وہ سودی معاملے میں ملوث کرے. اتنا ایڈوانس بیلنس لے لو، 10 روپے زائد دے دو، 5 روپے زائد دے دو، 20 روپے زائد دے دو. اب وہ پہلے 100 روپے تھا، 500 روپے، بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے باقاعدہ اس کو سودی پورا کاروبار بنا لیا. اب تو ہزاروں روپے آفر کر رہے ہیں، آپ کو اتنے ہزار آپ دے دیتے ہیں، آپ اتنے عرصے میں واپس کر دو. اسی طرح ادھار دینے کی ایپس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں. بہت سی ایپس ہیں، اپلیکیشنز ہیں، جن میں آپ کو کہا جاتا ہے جی بہت منیمل، جو تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ سے اتنے پرسنٹ، بس 2%، 2.5%. بھائی سود ہے، 1 روپیہ 1 پیسہ بھی سود ہے. رائج ہو چکی ہیں ہمارے ہاں، ہمارے گھر گھر میں داخل ہو چکی ہیں. اور ان سودی معاملات کی وجہ سے کتنی کتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کتنے کتنے لوگ اجڑ گئے ہیں. ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. ہمیں بس امید ہے کہ ہماری حکومت ختم کر دے. بھائی میرے ذمے جو ہے میں کیوں نہیں ختم کرتا؟ آپ کے ذمے ہے، آپ کیوں ختم نہیں کرتے؟ دیکھیں بھی آپ کو کوئی ذمہ داری، کوئی زبردستی، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ سودی معاملہ کرو. جہاں آپ مجبور ہیں، مطلب IMF سے حکومت قرضہ لے رہی ہے، اب اس میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. زبردستی مجھے بلکہ ساری عوام کو ملوث کیا گیا، وہ مجرم ہے. لیکن جہاں میرا اختیار ہے وہاں تو میں مجرم ہوں گا. انشورنس کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے. انشورنس، آپ جی آپ کے بچوں کا مستقبل بنے گا، آپ کے بچوں کے لیے تعلیم کا، ان کی شادیوں کا بندوبست ہوگا، تو اس لیے آپ انشورنس کروا. سب سود، سود در سود، جوا، سارا کچھ ہمارے مسلمان کیے جا رہے ہیں. بیمے کے نام پہ، انشورنس کے نام پہ، وہ اسلامی بینکنگ آ گئی. اب اسلام کا نام لگا کر لیبل لگا لیا سود کے اوپر، اسلام کا لیبل لگا لیا، اسلامی سود ہے. جس طرح شراب کے اوپر لیبل لگا لیں کہ اسلامی شراب ہے. یہ اس سے بڑی قباحت، اس سے بڑا جرم کہ ایک تو گناہ سمجھ کے لوگ کر رہے تھے، آپ نے اس کو ثواب سمجھ کے کروا دی. تو ہمارے ہاں سود کو رائج کر دیا گیا بڑے ہیلے بہانوں سے. فون آتا ہے جی آپ کو، ہم جناب فلاں کمپنی کی طرف سے بول رہے ہیں. موبائل کمپنیاں اپنی اپنی انہوں نے سودی معاملات جو ہے نا، سودی پروڈکٹس انہوں نے لانچ کی ہوئی ہیں بینکوں کی طرح. جناب ہم جائز کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو 5 روپے روزانہ آپ کے کٹیں گے، 8 روپے کٹیں گے، تو آپ کو ہم یہ سہولت دیں گے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کو بطور علاج معاوضہ دیا جائے گا. آپ کسی بھی ہاسپٹل سے آپ علاج کروا سکتے ہیں فری، اتنے لاکھ ہم ادا کریں. اچھا آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا اچھا کس طرح کریں گے؟ کئی فون آتے ہیں، میں کہتا ہوں جی مجھے تو 3-4 بیماریاں ہیں، بڑی میجر بیماریاں ہیں، اور عمر جو ہے میری مطلب 60 سال سے زیادہ ہے، 70 سال. آپ بتاؤ، کہتے ہیں نہیں پھر تو نہیں ہو سکتا. یہ جو لائف انشورنس ہوتی ہے ایسے نہیں ہو سکتی. اب بیماری کی جو انشورنس کر رہے ہیں جناب، اتنے ڈاکٹر آپ کو فیس کے بغیر دیکھیں گے، اتنا آپ کو جناب ہاسپٹل میں وہ آپ کے جو ہے نا واجبات ادا کر دیے جائیں گے. کیسے ادا؟ میں بیمار ہی نہیں ہوتا پھر، اور میں بیمار ہوتا ہوں تو جتنا خرچہ ہونا ہے میرا اتنا ہی ہونا ہے نا. اب مثال کے طور پر میں صحت مند ہوں، میں سارا سال ان کو دیتا رہتا ہوں، سود دے رہا ہوں نا. 5 روپے روزانہ دوں، مثال کے 150، اور سال بعد اور 10 سال میں دیتا رہوں تو ہزاروں روپے میں ان کو دوں، میرا تو استعمال کوئی نہیں ہو. اور اگر میں بیمار ہو گیا ہوں اور لاکھوں روپے خرچہ آ گیا ہے اور میں نے دیے ہیں چند ہزار، تو جوا.
سود اور جوا تو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو رائج کر دیا گیا ہے اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں ایسے ہی، اگر آپ بازاروں میں چلے جائیں وہاں بھی ایسے معاملات ہیں، اگر آپ بینکوں میں چلے جائیں وہاں بھی ایسے معاملات ہیں، دکانوں پہ چلے جائیں وہاں بھی ایسے معاملات ہیں۔ لین دین کے اندر سود کو رائج کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، واضح بات ہے، لیکن مسلمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر یہ اوپر سے جو نا وہ سود کو حرام کر دیا، اوپر سے ایسا ہو جائے، اوپر سے ایسا ہو جائے۔ اوپر والوں کی بھی ذمہ داری، ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی حکومت سابقہ ہو، آئندہ ہو، حالیہ ہو، کوئی بھی حکومت جب تک روٹ لیول سے کوئی کام نہیں کرے گی، اپنی عوام کا ذہن نہیں بنائے گی، عوام کو تیار نہیں کرے گی، کسی بھی قانون کو لاگو نہیں کر سکتی۔ قانون کیا ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ قانون کو فالو کرنے والی ہے، 10% 15% لوگ قانون توڑنے والے ہیں، ان کے اوپر شکنجہ کسا جاتا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے درست ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوا قانون لاگو ہو گیا۔ اگر 100 کے 100 بندے 100% ہی سارے کے سارے مجرم ہیں، جرم پسند ہیں، بھئی حکومت کیسے کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ حکومت نے بھی اگر کرنا ہے عوام کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، تو اگر عوام خود سود کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ کو کوئی بھی گن پوائنٹ پہ سودی معاملات میں ملوث نہیں کر سکتے۔ اب گاڑیوں کی انشورنس کرواتے ہیں لوگ، انشورنس اب یہ بڑا عام ہے، ہر بندہ ہی گاڑیوں کی انشورنس کروائے بیٹھا ہے۔ بس لالچ کیا ہے، میری گاڑی کہیں لگ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، مجھے اس کا جو ہے نا وہ ہرجانہ دے دیا جائے گا، میری گاڑی کا جو ہے نا اس کی مرمت وغیرہ وہ کمپنی کی طرف سے فری ہو جائے گی۔ اب اس لیے میں بے فکر ہو گیا ہوں، بھی بے فکر گاڑی کے حوالے سے ہو گئے، اپنی جان کے حوالے سے تو نہیں ہوئے۔ تم مر جاؤ گے اس سودی معاملے میں ملوث ہو کر، پھر کیا کرو گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب میرے اختیار میں ہے نا، ہمارے ملک میں ابھی تک تو ایسا نہیں ہے کہ ہر گاڑی کی انشورنس لازمی کر دی گئی، نہیں کرواتے ہم، میری مرضی جی، ہمارا اختیار ہے تو ہمیں رکنا چاہیے نا اس سودی معاملے سے۔ اسی طرح باقی جہاں جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے ہمیں انکار کر دینا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہیں یہ سودی معاملہ ہے۔ ہمیں تو کال آتی ہے جی ہم جناب فلاں کمپنی کی طرف سے بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سود ہے، ختم کرو اسے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں عالم کا فتویٰ۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، کئی لوگ جنہوں نے سود کو حلال کیا ہوا مختلف نام دے کر ان کا فتویٰ ہمارے سامنے پیش کر۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، تم ہمیں فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ پیش کر رہے؟ خود اس مفتی صاحب کے اپنے مسلک کے اتنے بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کہ یہ سودی معاملہ ہے، اس کو تم کیوں نہیں لے رہے؟ جس کے فائدے میں جس کی بات آ گئی اس نے غلط فتویٰ دے دی اور آپ کو اس میں فائدہ نظر، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے اور آپ نے سمجھ لیا کہ میں اللہ کے سامنے بھی یہی عذر پیش کر دوں گا فلاں مفتی صاحب۔ بھائی مفتی صاحب کا اپنا معاملہ ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے جواب دینا، اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ کسی مفتی کے فتوے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، معاملہ واضح ہو گیا آپ کے سامنے، پھر آپ کو کوئی مفتی کا فتویٰ بچا نہیں سکتا، پھر آپ اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم سود کا خاتمہ چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات سے سود کو ختم کرنا ہوگا، اور تب پھر آپ دیکھیں گے پورے ماحول معاشرے سے خود ہی سود ختم ہو جائے گا۔ حکومت بھی لازمی طور پر وہ ساری جو اپنی پروڈکٹس ہیں، جو سارے معاملے ہیں سود والے، انہیں ختم کرے گی۔ وہ تو چلاتی ایسے ہے کہ بکتے ہیں، لوگ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، بینک ایسی چیزیں آفر کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ لیتے ہیں، لوگ دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب لوگ ہی دلچسپی نہیں لیں گے، لوگ انکار کر دیں گے، کوئی بھی سودی معاملے کو رائج نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے جی قسطوں کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے ہاں قسطوں میں بھی بہت سے معاملے سودی ہیں اور کئی معاملے بغیر سود کے بھی ہیں۔ اگر آپ کسی بندے سے یا کسی بینک سے کوئی چیز لے رہے ہیں جو کہ اس کی اپنی ملکیت نہیں، وہ آپ کی جگہ پیسے دے کے بھی گاڑی پہ ہاتھ رکھو پیسے ہم دیں گے آپ ہمیں بعد میں دے دینا، سود ہے، تو پیسے پہ پیسہ لے رہے ہیں، سود ہے۔ اسی طرح کسی انڈیویجول کے پاس اگر کوئی چیز ایسی اپنی نہیں ہے، کسی سے لے کر وہ کہتا ہے جی وہ چیز آپ لے لیں
پیسے میں دیتا ہوں آپ بعد میں مجھے دے دینا، سود ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ملکیت میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز قیمت اور مدت طے ہونی چاہیے، اس میں کمی بیشی پہ کوئی پیسے کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قسط شارٹ ہو گئی ہے تو آپ جناب سود دیں، اس کو جرمانہ دیں، تو یہ سود ہے۔ تو اس لیے سود کے جتنے بھی معاملات ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔